اس کے بجائے، اس کے نخرے اٹھانے کے بجائے تم اپنے لاڈ اٹھوا رہے ہو۔ اب تمہیں حبیبہ کی ہر چھوٹی چھوٹی بات کا خیال رکھنا ہوگا، کیونکہ اس حالت میں مزاج کے بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ ذرا سی پریشانی اور ٹینشن بھی اسے بیمار کر دے گی۔ اور مجھے جیسے ایک دم سے شرمندگی ہوئی۔ میں بے اختیار اٹھا، اسے ہاتھ سے پکڑ کر کرسی پر بٹھا دیا۔ اماں اور دادی اماں میری اس کایا پلٹ پر منہ کھولے مجھے دیکھ رہی تھی۔ دور سے میری بلائیں لینے لگی۔ حبیبہ بھی حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا ادھر بیٹھو، میں تمہیں ناشتہ کرواتا ہوں۔ اور اماں بار بار مسکرائے جا رہی تھی، کیونکہ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ میں ان کے سامنے حبیبہ سے یوں بے تکلف ہو رہا تھا، ورنہ مجھے تو یاد بھی نہیں تھا کہ حبیبہ نامی مخلوق بھی اس گھر میں رہتی ہے۔ اور وہ بار بار جھینپ رہی تھی، شرما رہی تھی، خوشی اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ میں نے اسے تسلی سے ناشتہ کروایا، کہا کہ میں شہر جا رہا ہوں، اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دو، میں لیتا آؤں گا۔ کہنے لگی نہیں بس آپ خیریت سے جاؤ، مجھے کچھ نہیں چاہیے، کیونکہ مجھے بن مانگے ہی سب کچھ مل گیا ہے۔ اس کی آخری بات نے مجھے مسکرانے پر مجبور کر دیا تھا، اور میں اٹھ کھڑا ہوا۔ اماں کہنے لگیں کہ اب شہر کیا لینے جا رہے ہو، ادھر گاؤں میں ہی ٹک کر بیٹھو، تمہاری تو ایک ٹانگ گاؤں میں ہوتی ہے، ایک ٹانگ شہر میں۔ میں نے کہا اماں یہ اتنی تعلیم حاصل کرنے کا کیا فائدہ اگر مجھے گاؤں کی زمینیں ہی سنبھالنی ہیں تو؟ میں سوچ رہا ہوں کہ شہر میں بھی کوئی بزنس کر لوں۔ اماں کہنے لگیں تم صرف اور صرف اپنی بیوی اور اپنے ہونے والے بچے کا خیال رکھو اور بس، ہمیں کوئی کمی تھوڑی ہے نہ پیسوں کی، بیٹھ کر کھائیں گے تو بھی 7 نسلوں تک ختم نہیں ہوگا الحمدللہ۔ اماں جی کے بھاشن شروع ہو چکے تھے۔ میں موڈ میں نہیں تھا، اس لیے جلدی سے باہر نکل گیا۔